السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے۔ اس کائنات کا وہ تنہا واحد حاکم اور فرما روا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ یونس کی آیات 61 سے 64 پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر شے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ، کوئی چھوٹی چیز ہو یا کوئی بڑی چیز ہو، اللہ کی علم سے وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الا فی کتاب مبین، اور یہ تمام چیزوں کی معلومات، تمام چیزوں کی تفصیلات اللہ کے پاس ایک کھلی ہوئی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو، ہوشیار ہو جاؤ، اویئر ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے، اس لیے کہ ان کا وصف یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کا تقوی انہوں نے اختیار کیا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کسی قسم کی تبدیلی تم نہیں پاؤ گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی۔ حاضرین کرام، ہمارے اس دور میں اور ہمارے درمیان میں اولیاء اللہ کی اصطلاح بہت عام ہے، اور لوگوں کو اولیاء اللہ سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، بے پناہ عقیدت ہوتی ہے، اور لوگ اولیاء اللہ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی نسبتوں کو وابستہ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ثواب پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے اپنے تعلق کو، اپنے ربط کو جوڑنے اور مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی خصوصیت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ نیک بندے ہیں، وہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور دنیا میں آخرت میں ان کو نہ کسی قسم کا ڈر ہے، نہ کسی قسم کا خوف ہے، نہ کسی قسم کا غم ہے۔ یہ مرتبہ، یہ مقام ان کو کس طرح سے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر اس لیے فائز فرمایا کہ الذین آمنوا، وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، انہوں نے تقوی کیا۔ اور تقوی وہ بنیادی وصف ہے جو اہل ایمان کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی فرض کیا، روزوں کو بھی فرض کیا، زکوٰۃ کو بھی فرض کیا، حج کو بھی فرض کیا،
اور دین میں جتنے عبادتوں کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ان تمام طریقوں کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے مومن کے اندر تقویٰ والی صفت پیدا ہو جائے، وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا بن جائے، اور جس کسی کے اندر بھی تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ ولایت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اور جس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے تو سارا قرآن مجید اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔ آپ پڑھیے پہلی آیت پہلے پارے کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے۔ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ متقی آدمی، یہ اللہ کا ولی، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ کامیاب ہونے والے، کامیابی کا راستہ، ہدایت کا راستہ، تقویٰ والا راستہ، ولایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا ہے۔ اور ولی کی یہ صفت بیان فرمائی کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہے نہ ان کو غم ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں لوگ نام تو بہت لیتے ہیں، اولیاء اللہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ۔ کون ہے اولیاء اللہ؟ یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک اور بزرگ بندے، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد تقویٰ والی زندگی کو اختیار کیا۔ تقویٰ کیا ہے؟ حرام سے بچنا، لوگوں کو حرام سے بچانا، گناہوں سے بچنا، منکرات سے بچنا، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس سے بچنا، اور حلال کو اختیار کرنا۔ موٹے موٹے حرام و حلال تو سبھی کو معلوم ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے یہ بات حرام ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ حرام چیزوں میں، منکرات میں اگر نمبر 1 پر کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک سے سبھی نے روکا، پیغمبروں نے شرک سے روکا، بزرگان دین نے شرک سے روکا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک سے روکا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک سے روکا۔ جتنے بزرگوں کے نام آپ کو معلوم ہیں، اگر وہ حقیقت میں بزرگ ہیں تو ان کی بزرگی کا مرکز اور مبدا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مقتدیوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو واضح اور صاف طور پر یہ تعلیم دی ہے کہ وہ شرک سے اجتناب کریں، شرک سے رک جائیں، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ بنائیں، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکائیں، اللہ کے سوا کسی اور سے اپنی منتیں اور مرادیں طلب نہ کریں، عبادتوں میں سوائے اللہ کے کسی اور کو شریک نہ کریں۔ یہ تعلیمات بزرگان دین کی ہیں۔ حاضرین کرام، آج ربیع الثانی کے اس مہینے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان بے شمار لوگ ہیں جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت کچھ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے
کہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا؟ لوگ صرف غوث پاک کے نام سے جانتے ہیں. کوئی کہتا ہے غوث اعظم. غوث کے علاوہ کوئی دوسرا نام لوگوں کو یاد ہی نہیں، جبکہ غوث حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی نہیں ہے، کنت بھی نہیں ہے، لقب بھی نہیں ہے، لوگوں نے مشہور کر دیا. اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، حضرت شیخ کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ کے ملفوظات، آپ کی تقاریر، آپ کے خطبات کا مطالعہ کریں، تو کہیں پر بھی آپ کو لفظ غوث کا نام ہی نہیں ملے. حضرت شیخ کا نام تھا عبد القادر. چونکہ آپ جیلان میں پیدا ہوئے تھے، اور جو آدمی جس مقام پہ پیدا ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ وہاں کا رہنے والا وہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے شہر کا نام، اس کے ملک کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ جان لے کہ یہ شخص فلاں جگہ کا رہنے والا ہے. آپ حیدرآباد کے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ جب آپ باہر جاتے ہیں تو لوگ آپ کو حیدرآبادی کہتے ہیں. آپ سعودی چلے گئے، دبئی چلے گئے، باہر کے ممالک چلے گئے، یا انڈیا کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے، بمبئی، بنگلور وغیرہ، تو لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ یہ حیدرآبادی. آپ کی گفتگو سے پہچانے جاتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں بولتے ہوئے بولتا ہے حیدرآباد کا رہنے والا. آپ حیدرآبادی اس لیے کہ آپ حیدرآباد میں پیدا ہوئے، یہیں آپ کی پرورش ہوئی، یہیں آپ کی تعلیم. تو حضرت شیخ چونکہ جیلان میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے آپ کا نام کے ساتھ جیلانی بھی آتا ہے. اور آپ کی پیدائش 471 ہجری میں مطابق 1078 عیسوی میں جیلان میں ہوئی، اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے. کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں کوئی آدمی کو اس کے بیٹے کے نام سے مشہور کر دیا جاتا تو اس کو کنیت کہتے ہیں. چونکہ حضرت شیخ کے صاحبزادے کا نام محمد تھا، اس لیے آپ کو ابو محمد بھی کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادے کا نام قاسم تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو قاسم بھی ہے. اور بہت سارے لوگ اپنے نام کو کنیت کے ساتھ بھی لکھنا رکھتے ہیں بعد میں. اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی ابو محمد. اور آپ کا لقب کیا تھا؟ غوث اعظم خانہ دستگیر تھا. آپ پڑھیے کتابوں میں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب تھا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. یہ لقب کیوں پڑا؟ حضرت خواجہ اجمیری جو ہیں ان کا نام معین الدین ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب محی الدین ہے. اور ہر اس ہستی کو جو دین کو زندہ کرتی ہے، دین کے احکامات کو زندہ کرتی ہے، دین کی تعلیمات کو زندہ کرتی ہے، اس کے نام کے ساتھ محی الدین کا نام لکھا جاتا ہے. اس لیے کہ لوگوں میں دین کی تعلیمات جب مفقود ہو جاتی ہیں، لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے، نہ حدیث پڑھتے، نہ سنتوں کا رواج ہوتا ہے، نہ فرائض کی تعلیمات ہوتی ہیں، لوگ عیش میں پڑ جاتے ہیں، نفسانی خواہشات میں پڑ جاتے ہیں، دین کو بھلا بیٹھتے ہیں. تو ایسے زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اور وہ نیک بندے لوگوں کے درمیان میں دین کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں. تو یہ گویا کہ وہ دین جو لوگوں کے اندر بھلا دیا گیا تھا، دوبارہ لوگوں کے اندر لے آنا، یہ ایسے ہی ہے گویا کہ دین کو دوبارہ زندہ کرنا. اس لیے آپ کا لقب تھا محی الدین، دین کو زندہ کرنے کا. اور کسی بزرگ کا نام ہے محی السنہ، سنتوں کو زندہ کرنے والا. یہ القاب ہوتے ہیں بزرگان دین کے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب تھا محی الدین. اور آپ کے اوصاف 2-4 واقعات تو بہت مشہور ہیں، لیکن ہر واقعے میں اتنا بڑا سبق ہے کہ آدمی اگر ایک تعلیم کو بھی حضرت کی اپنا لے تو اس کی زندگی کے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی آ جائے. اور وہ یہ بولے کہ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اب اس نے صداقت کو اپنا لیا، اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا تو اب وہ اپنے دعوے میں سچا ہے. کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کا واقعہ
جبکہ آپ کی عمر چھوٹی سی ہے، 8-10 سال کی عمر ہے، علم دین سیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، راستے میں قافلے کے اوپر ڈاکوؤں نے اٹیک کر دیا اور مال لوٹنے لگے۔ لوٹتے لوٹتے حضرت شیخ کے پاس آئے، چھوٹا سا بچہ ہے، پوچھا کہ بھائی تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میرے پاس کرتے کے جیب میں میری امی نے 40 اشرفیاں سی کر رکھ دی۔ ڈاکو مذاق سمجھنے لگا، کہنے لگا کہ ایک ایسا عجیب بچہ ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں اور اس کے پاس بھی جب آ کر مال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو یقیناً ہم اس کا مال لوٹنے کے لیے آئے، اور یہ بتا رہا ہے کہ مال چھپا ہوا ہے، اشرفیاں ہیں، امی نے سی دی ہیں۔ میں پوچھا کہ یہ بات تم نے کیوں بتائی؟ اگر تم نہ بھی بتاتے تو ہم کو تو پتہ نہیں چلتا اور تمہارا مال محفوظ رہتا۔ تو بچے نے کہا کہ میں نے امی سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جو کہوں گا سچ کہوں گا، اور میں امی سے وعدہ خلافی بھی نہیں کر سکتا تھا اور تم کو جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا، اس لیے میں نے امی کا وعدہ بھی نبھایا ہے اور سچائی کا راستہ بھی میں نے نہیں چھوڑا۔ وہ گیا، اپنے سردار کو بھی بلایا، ڈاکوؤں کے اوپر رقت طاری ہو گئی، ان کی دنیا بدل۔ وہ اپنے اوپر سوچنے لگے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، کتنے لوگوں کے خلاف وعدہ خلافی کی، کتنوں کا مال لوٹا، لیکن ہمارے اندر ذرہ برابر ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا۔ غرض یہ کہ ان کی ایک سچائی نے ڈاکوؤں کی زندگی کو نہ صرف یہ کہ بدل دیا، بلکہ بعد میں چل کر وہ اپنے زمانے کے بڑے اولیاء اللہ ہوئے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ نگاہ تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جب انہوں نے سچائی کی نگاہ ڈالی ڈاکوؤں کے اوپر تو ان کی دنیا کو بدل کے رکھی۔ یہی نہیں بلکہ کئی واقعات ہیں، حضرت کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے آپ کو تحفہ بھیجا اور حضرت شیخ حکمرانوں سے، لیڈروں سے، منسٹروں سے دور رہتے۔ آج لوگ منسٹروں سے قریب رہنے کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں، بڑے لوگوں کے پاس جانا، ان کے پاس بار بار جانا، ان کا نام لے لے کے لوگوں کو ڈرانا، میرے فلاں سے تعلقات ہے، فلاں کے پاس جاؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ لیکن حضرت کسی بھی خلیفہ کے پاس، کسی بھی حکمراں کے پاس، کسی بھی صاحب اثر کے پاس نہیں جاتے، دور رہتے تھے، اور لوگ خود حضرت کے پاس تشریف لاتے تھے۔ خلیفہ وقت نے ایک مرتبہ اشرفیوں کا تحفہ بھیجا، حضرت نے انکار کیا قبول کرنے سے، تو خلیفہ نے بہت اصرار کیا۔ بہت اصرار کرنے پر حضرت نے 2 اشرفیاں ہاتھ میں لی، اس کو آپس میں رگڑا۔ کرامات کے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت کی کرامات بہت مشہور تھی۔ جب 2 اشرفیوں کو انہوں نے رگڑا تو اس میں سے تازہ خون نکل کر بہنے لگا۔ تو خلیفہ کو ڈانٹ پلائی اور کہنے لگے کہ لوگوں کا خون بہاتے ہو، ناجائز مال جمع کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں، اور یہ ناجائز مال ہماری خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جب یہ ڈانٹ پلائی تو خلیفہ کے اوپر ایسا گہرا اثر پڑا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ کیا حضرت کی کرامت نہیں تھی؟ کرامات صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں گنوائی جاتی۔ کرامات کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو تقویٰ کی طرف لایا جائے، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے اندر پیدا کیا جائے، حلال و حرام کی تمیز ان کے اندر پیدا کی جائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے کرامات اور معجزات کا۔ ایسے کتنے واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ حضرت کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور کیا وصیت فرمائی، کتابوں میں وصیت لکھی ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرنا۔ ایک ایک لفظ قابل غور ہے، سنتے چلے جائیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسی کے ڈر کو اختیار کرنا، اللہ ہی کی اطاعت کرنا، اللہ ہی سے ڈرنا، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنا اور اس کے سوا کسی اور سے نہ ڈرنا۔ اللہ کے سوا کسی سے امیدیں مت باندھنا، فلاں کچھ دے گا، فلاں کچھ دے گا، نہیں، جو بھی دینے والی ذات ہے صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی تمام حاجتوں کو صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ کسی چیز کی حاجت پیش آ جائے، کوئی پرابلم ہو جائے تو ادھر ادھر ہاتھ پھیلاتے اور ادھر ادھر پریشان ہوتے نہیں پھرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ سب کام بنانے والا ہے اور وہی کام پورا کرنے والا ہے۔
اپنی تمام حاجتوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور جو بھی مانگنا ہو اسی سے مانگنا، توحید کو لازم پکڑنا، اس لیے کہ توحید ایک اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ کئی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن توحید میں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ اور اگر توحید میں اختلاف ہوگا تو آدمی کفر کے اندر چلا جائے۔ یہ حضرت کی تعلیم ہے۔ حضرت نے کیا وصیت فرمائی اپنے بیٹے کو بلا کر؟ اب ہمارے پاس لوگ جو وصیتیں فرماتے ہیں، دیکھو بیٹا 11ویں کبھی نہیں چھوڑنا، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، اپنی حاجتوں کو اللہ سے رجوع کرنا اور اللہ ہی سے مانگنا، اور توحید کو لازم پکڑنا۔ توحید ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ یہ ساری وصیتوں میں آپ غور کر جائیے، کیا حضرت نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ جھنڈے لگانا، نشان قائم کرنا، المدد بول کے میرے نام سے پکار کے مانگنا؟ کیا حضرت نے اسی کو تعلیم دی ہے؟ پھر یہ کہاں سے لے کر آئے ہم لوگ؟ یہ بات بہت غور کرنے کی ہے۔ جو بھی بزرگ ہوتے ہیں وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ توحید کی تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں بزرگان دین۔ بزرگان دین اپنے سے وابستہ کر کے خدا سے کاٹنے نہیں آتے، بلکہ اپنے ذریعے سے لوگوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ آج معاملہ الٹا ہو رہا ہے، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ بزرگوں کا نام لے رہے ہیں لیکن خدا سے کٹ رہے ہیں۔ اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے ذریعے سے ہم کو اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ بزرگ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بزرگ کا نام لے کے لوگوں کو خدا سے کاٹ رہے ہیں تو یہ بزرگوں کی بڑی توہین ہے، یہ بزرگوں کی شان میں بڑی گستاخی ہے، اور یہ بزرگوں کے اوپر الزام تراشی۔ حضرت نے نہیں فرمایا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مدد طلب کرو، مجھ کو غوث کہو، غوث اعظم کہو، دستگیر کہو، حضرت نے کبھی نہیں فرمایا۔ حضرت نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اللہ سے مانگو، اللہ کی توحید کو لازم پکڑو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو، اپنی تمام حاجتوں کو اللہ سے رجوع کرو۔ یہ حضرت پیران پیر کی تعلیمات ہیں۔ آپ کے جو ملفوظات ہیں بڑے غیر معمولی اور توحید پر مبنی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مخلوق سے سوال کرنا ذوق معرفت کی دلیل ہے۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پہچان۔ اللہ کو انسان پہچانے کہ اللہ کون ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، اس کے 99 نام ہیں، لہ الاسماء الحسنی ادعوہ بہا، اس کو پکارو، اس سے مانگو، وہ دینے والا ہے۔ اگر انسان خدا کو نہیں پہچانتا ہے تو پھر دوسروں سے مانگنے لگے، اور اللہ کے سوا ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگنا یہ معرفت کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، کہ جب اللہ کو آدمی نہیں پہچانتا تو دوسروں سے مانگنے لگتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنے کام کو بنانے کی کوششیں کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ صحیح عقیدہ رکھنے والے مستقل مزاج لوگوں کے بھی پیر بعض مرتبہ مصیبتوں میں پھسلنے لگتے ہیں۔ عورتیں ہیں کہ ان کو بہلا رہی ہے، نہیں بھائی اب کب تک کہ تم نماز دعا کرتے رہیں گے، چلو فلاں کے پاس جائیں گے، ان سے کرائیں گے، ان سے کرائیں گے، مختلف باتیں ہونے لگتی ہیں۔ لیکن حضرت شیخ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا دوسروں سے مانگنا یہ معرفت میں کمزوری کی دلیل ہے۔ حضرت کی وفات کے سلسلے میں مورخین میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کی تاریخوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وفات کی تاریخ میں تو اختلاف نہیں، پیدائش کی تاریخ میں اختلاف۔ ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی تاریخ میں اختلاف اس طرح سے ہے کہ بعض نے آپ کی وفات 8 ربیع الثانی، بعض نے 9، بعض نے 10 اور بعض نے 11 ربیع الثانی لکھی ہے۔ اس طرح سے آپ کی پیدائش کا دن بھی 11 ربیع الثانی ہے اور وفات کا دن بھی 11 ربیع الثانی ہے، اور آپ کی وفات ہوئی 561 ہجری میں، پیدائش ہوئی 471 ہجری میں۔ 471 سے 561 تک کے جملہ 90 سال کی عمر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پائی۔
اور ان 90 سالوں میں ایک اور غیر معمولی اہم پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنے کا ہے۔ وہ اہم پوائنٹ کیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 90 سال ہے اور آپ کی واعظ و نصیحت کی پوری مدت صرف 40 سال۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمر کے 50 سال کے بعد آپ نے واعظ و نصیحت شروع، 40 سال رشد و ہدایت فرماتے رہے اور اسی دوران میں آپ کا انتقال ہوا۔ لیکن یہ ابتدائی 50 سال آپ نے کہنے صرف کیے، علم دین کے حصول میں صرف کیے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا تو اس کو چاہیے کہ اس سب سے پہلے علم دین حاصل کرے۔ کیا کیا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ 4 یا 7 یا 8 سال، مختلف روایتیں، زیادہ سے زیادہ 8 سال، اتنی کم عمر میں حضرت شیخ نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا تھا۔ آج 8 سال کی عمر میں ہمارے بچے قرآن شریف شروع نہیں کر پاتے، کیا یہ غوث کا دامن ہے؟ اندازہ کریے، غور کیجئے، جو ہم دعوے کرتے ہیں اس کو سچ کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہم ابتدا سے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلائیں اور بچے چھوٹی چھوٹی عمروں میں قرآن کی آیتیں یاد کر لیں، سورتیں یاد کر لیں، اور اگر ممکن ہو تو جتنا جلد ممکن ہو سکے حفظ مکمل کریں۔ تو حضرت شیخ کی تو یہ عادت تھی کہ چھوٹی سی عمر میں، زیادہ سے زیادہ 8 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن مجید مکمل کر دیا تھا۔ پھر حفظ کر کے خاموش نہیں بیٹھے۔ آج کتنے بچے ہیں جو حفظ تو کر لے رہے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جن کے ماں باپ جوش میں آ کے علماء کی تقاریر سن کے، حفظ اور قرآن کی تلاوت کے فضائل سن کے اپنے بچوں کو جلدی جلدی لے آ کے مدرسے میں ڈال دیا، حافظ بنا دیا۔ ابھی اس کا حفظ مکمل ہو نہیں رہا ہے کہ ماں باپ میں، رشتے داروں میں، بڑوں میں تھوڑی سی بے چینی، کھلبلی پائی جاتی ہے۔ ارے بچہ حفظ تو کر لیا بھائی، اب اس کا کیا ہو؟ اب اس کو کون سا ایگزام دلاؤں، کیا کروں، پھر آگے کی تعلیم کا کیا ہوگا، اس کی آگے کی زندگی اور اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ پریشان ہوتے ہیں لوگ۔ اور اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ حفظ مکمل ہوتے ہی بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اپنے بچوں کو دینی مدارس سے نکال لے رہے ہیں، نکال کے اس کو لا کے اسکول میں، کالج میں ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈالنا چاہیے، کوئی ناجائز حرام بات نہیں ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن جو کیفیت اور بے چینی پائی جاتی ہے وہ بڑی تعجب خیز ہے۔ جب بچہ حفظ کر چکا ہے تو وہ اللہ کے حوالے ہو گئے، اللہ اس کو رزق پہنچائے گا اس مقام سے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں۔ یہ بات یقین کرنا چاہیے والدین کو، لیکن بے چینی پائی جاتی ہے، بچوں میں بھی بے چینی ہے کہ یہ کیا ہے بھائی، ہم کو بچپن سے ٹوپی پہنا کے، کرتا پاجامہ پہنا کے مدرسے میں ڈال دیا، اب وہاں سے نکلتے ہی جینس پینٹ ٹی شرٹ پہن لے کے حافظ صاحب پہچانے نہیں جاتے۔ کوئی لا کے تعارف کراتا ہے، یہ حافظ صاحب ہے، 10th کا ایگزام لکھ رہے ہیں، انٹر کر، حافظ صاحب ہے، اچھا چاہیے تشریف، صورت سے، حلیے سے، چہرے بشرے سے، چال ڈال سے کہیں بھی حافظ نظر نہیں آتا، پورا چینج ہو گیا بچہ۔ اب چند دنوں میں دور وور کرائے، اس کے بعد نہ کہیں نماز پڑھانے والا ہے، نہ تراویح پڑھانے والا ہے، نہ دور کرنے والا ہے، وہ پورا حفظ 5-6 سالوں کے اندر بھول جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ آگے چل کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو بچپن میں کیے ہوئے حفظ کو وہ بھلا رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا تھا؟ قرآن مجید حفظ کیا، اس کے بعد جیلان سے نکلے، سفر کیا، میلوں کا سفر قافلوں کے ساتھ کر کے بغداد گئے، وہاں بڑے بڑے وقت کے علماء، فقہ کے ماہرین، حدیث کے ماہرین، تفسیر کے ماہرین، تصوف کے ماہرین، اور اپنے زمانے کے جو چوٹی کے علماء اور اساتذہ تھے ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب نہ آپ کو گھر کی فکر ہے، نہ کھانے پینے کی فکر ہے، نہ خواہشات ہیں، اپنے نفس کو اتنا کنٹرول میں کیا، اتنا کنٹرول میں کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب کبھی نیند آتی تو رات میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ایک پیر کے اوپر کھڑے ہو جاتے، قرآن مجید کی تلاوت شروع فرماتے، اور اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک رات میں پورا قرآن مجید مکمل فرما لیا کرتے۔ یہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ حضرت شیخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، اللہ سے غیر معمولی محبت تھی، محب رسول تھے، عاشق رسول تھے، عاشق قرآن تھے۔ کتنا قرآن مجید کی تلاوت فرمائی حضرت شیخ نے،
بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے، لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، غلو کہتے ہیں، لیکن ناممکن تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی عقل میں یہ بات نہ آئے۔ اتنا قرآن مجید پڑھتے تھے کہ 40 سال تک کے آپ مسلسل عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت شروع فرماتے، ایک پیر کے اوپر کھڑے ہو کر، اور فجر تک کے پورا قرآن مجید کا دور ایک رات میں مکمل کر لیا کرتے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنے کارنامے درج کراتے، اور ہم جیسے لوگوں کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہزاروں فٹ کی بلندی سے اوپر نیچے چھلانگ لگا دیتا ہے کوئی آدمی، اور سلامتی کے ساتھ ہوتا ہے، سائیکل چلاتا ہے، ہوا میں اچھال دیتا ہے چلتی ہوئی سائیکل کو، اور درمیان میں خلابازیاں کھاتے ہوئے سلامتی کے ساتھ سائیکل کو نیچے اتار دیتا ہے۔ دیکھنے والے کو ناممکن نظر آتا ہے۔ جب دنیا کے کرتب کرنے والے اتنے بڑے بڑے کرتب کر سکتے ہیں، تو کوئی آدمی اللہ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں اگر ایک لمبے زمانے تک کی رات بھر قرآن پڑھتے ہوئے زندگی گزارتی ہے، تو اس میں شک اور شبہ کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ اور بات ہے کہ آپ نے اس دوران میں اپنی بیوی کے بھی حقوق ادا کیے، اپنے نفس کے جو جائز حقوق تھے اس کو بھی ادا کیا، اس کے علاوہ نفس کو کنٹرول میں بھی رکھا، بھوک اور پیاس کی شدت علم کے حاصل کرنے کے لیے آپ نے برداشت کی۔ زندگی میں ایک ایسا بھی دور آیا کہ 20 دن گزر گئے، حضرت شیخ کو ایک دانہ کھانے کے لیے نہیں ملا۔ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ مجھے اپنے نفس کی اندر سے آواز آتی تھی، بھوک بھوک بھوک۔ اور بچپن میں مجھے ایک واقعہ یاد ہے، حضرت شیخ کہتے ہیں کہ بچپن کا ایک معاملہ تھا کہ طلباء کے ساتھ میں ایک گاؤں کو چلا گیا، وہاں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، اور اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو عبد القادر، زندگی بھر کسی دوسرے سے سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں، مطلب علمی سوال نہیں، مانگنا نہیں کسی سے۔ تو 20 دن گزر گئے، حضرت نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، اور بھوک کی شدت سے یہ عالم ہوا کہ بھوک کی آواز اندر سے آنے لگی۔ بے چین ہو کر ایک مرتبہ باہر نکلے، پھر اس کے بعد مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، مسجد کے اس کنارے میں بیٹھ گئے جہاں پر بیٹھ کر اکثر اپنا سبق یاد کیا کرتے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، بہت سارا کھانے کا سامان وغیرہ لے کر وہ مسجد کے باہر اسٹینڈ میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ جب اس نے اپنا توشہ کھولا تو اس کی نظر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ شخص بھی بھوکا معلوم ہوتا ہے، اس نے بڑا زور دے کر حضرت شیخ کو بلا لیا۔ حضرت انکار کرنے لگے، کہنے لگے کہ نہیں، مجھے تمہارے پاس سے کچھ کھانا ہے۔ تو وہ اٹھا اور جا کے ہاتھ پکڑ کے لا کے اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھا لیا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت، میں بہت دور جیلان سے آیا اور ایک ضروری کام سے آیا تھا، لیکن اس سفر کے دوران میں میرے پاس جتنا پیسہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور بھوک کی میری شدت کا یہ عالم ہوا کہ 3 دن گزر گئے اور میں فاقے سے ہوں۔ اب 3 دن گزر جانے کے بعد میں بالکل موت کے قریب ہو گیا تھا۔ ایسی صورت میں آپ جانتے ہیں کہ آدمی کے اوپر حلال حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، وہ مردار بھی کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اسی لیے میرے پاس ایک امانت تھی، اس امانت کے ذریعے سے میں نے یہ کھانے کا سامان خریدا ہے اور یہاں کھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اس شخص نے حضرت شیخ سے جب تفصیلات پوچھی تو آپ نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام عبد القادر ہے، میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں۔ تو وہ اٹھ کر حضرت شیخ سے لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں، میں کتنے زمانے سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی والدہ نے مجھے پیسے دے کر بھیجا تھا کہ یہ امانت آپ کو پہنچا دو، اور میں آپ کو تلاش کرتے کرتے بھوک سے 3 دن گزر جانے کے بعد آپ ہی کے پیسوں سے یہ توشہ خرید کر لایا۔ اب آپ میزبان ہیں، میں مہمان ہوں، آپ اجازت دیں گے تو میں کھانا کھاؤں گا۔ یہ حالات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت نے مجاہدے کیے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، مصیبتیں اٹھائیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنے سخت حالات پیش آتے تھے علم دین حاصل کرنے کے دوران میں کہ اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر آتے تو وہ پہاڑ ان مصیبتوں سے ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جاتے۔ جب کبھی اتنی مصیبتیں مجھ پر آتی، بھوک اور فاقوں کے دن جب گزر جاتے، تو میں زمین کے اوپر لیٹ جاتا
اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے نفس کو کنٹرول کرتا تھا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. بڑی دیر تک کہ میں آیت یہ پڑھتا رہتا، یہاں تک کہ میں نفس کو محسوس کرتا کہ میرا نفس اب قابو میں آ چکا ہے اور مصیبت اور مشکل کو برداشت کرنے کے قابل ہو گیا ہے. پھر میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تو مجھے کوئی مصیبت نہیں لگتی. آج ہم مصیبتوں میں کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی مصیبت آئی اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ایمان کو داؤ پر لگاتے تھے. حضرات کرام، آج کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کچھ عقل نہیں، کوئی علم نہیں، اور بہت سارے لوگ ان کو کچھ سکھا کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ نعرے مارتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کون ہے غوث؟ یہ آج کے زمانے میں جو لوگ غوث کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو اللہ سے بہت ہی اونچے درجے کے بزرگ اور ولی اللہ ہیں، اور ان کی تعلیمات تمام کی تمام توحید اور سنتوں پر مبنی ہے. وہ توحید کے اتنے بڑے علم بردار تھے کہ وہ شرک کو رت کی برابر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے نہ 11ویں کرنے کی تعلیم دی، نہ انہوں نے جھنڈے لگانے کی تعلیم دی، نہ انہوں نے المدد کہنے کی تعلیم دی، نہ انہوں نے اپنے آپ کو غوث اعظم کہلوایا. یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ بزرگوں کی شان میں بڑی گستاخی ہے، بڑی ناانصافی اور بڑا الزام ہے بزرگان دین کے نام پر کہ ہم ان کا نام لے کر خدا کو بھول جائیں اور ان کا نشان قائم کر کے اس کے اوپر روزانہ تابوں سے پھول باندھنے لگے، پھٹیاں چڑھائیں، اس کو آنکھوں کو لگا کر چومنے لگے اور وہ ساری حرکتیں کرنے لگے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں. اور پھر وہ شیر کی تصویر سے حضرت شیخ کا کیا تھا؟ جھنڈوں کے اوپر شیر کی تصویر لگا دی، اس کے ہاتھ میں ایک چمچا بھی دے دیا گیا، ایک تلوار دے دی گئی، اور ایک عجیب و غریب بگڑی ہوئی شکل اسلام کی لوگ پیش کرتے لگے. اور دیکھنے والا غیر یہ سمجھتا ہے کہ ہم خطرناک قسم کی صورتیں، شکلیں، 10 ہاتھ والی مورتی، 25 ہاتھ والی مورتی، ناک کا پھن، اس کو خدا سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ بھی شیر کو خدا سمجھتے ہیں. یہ کتنی عجیب و غریب بات. یہ جہالت ہے اور یہ شرک ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. بزرگان دین کی عظمت ہر مومن کے ایمان کا ایک حصہ ہے. اولیاء اللہ کی عظمت کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، لیکن اولیاء اللہ کی عظمت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو جانا جائے، علم حاصل کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اور بزرگوں سے اس طرح سے اپنے تعلق کو قائم کیا جائے کہ جس طرح سے انہوں نے مصیبتیں مشقتیں اٹھا کر اللہ کے پاس اونچا مرتبہ حاصل کیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا حصہ ہی صحیح ہم کو بھی حاصل کرنا چاہیے. اگر یہ بات ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو یقیناً ہم اللہ کے بزرگوں سے اپنے دامن کو وابستہ کرنے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے. بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی سچی عظمت اور محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. بزرگان دین کی تعلیمات